بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جاذب ٹی وی پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران۔ پشاور میں طلوع ہو کر دنیا فن پر راج کرنے والا یوسف خان عرف دلیپ کمار زندگی کی 98 بہاریں دیکھ کر غروب ہو گیا۔ نہ صرف اپنے علاقے پشاور بلکہ پاکستان اور انڈیا سمیت دنیا بھر میں ان کے کروڑوں مداح موجود ہیں۔ انہوں نے 5 دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر راج کیا اور اپنے فن کا لوہا منوایا۔ دلیپ کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان محبت اور امن کی نشانی جانا جاتا تھا، کیونکہ ان کے چاہنے والے نہ صرف ہند و پاک کی سرحد کے آر پار ہیں بلکہ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے، اگر ابھی تک آپ نے جاذب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو یہیں پر لائک بھی کر دیں۔ دلیپ کمار 1922 میں پشاور کے محلہ خدا داد میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی گھر آج بھی پشاور میں موجود ہے، جسے صوبائی حکومت نے قومی ورثہ قرار دے کر عجائب گھر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دلیپ کمار کا اصل نام محمد یوسف خان تھا۔ انہوں نے تقسیم ہند کے بعد ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں کامیابی کے لیے دلیپ کمار سکرین نام کے طور پر رکھا۔ وہ 1944 میں فلم جوار باٹا سے فلم انڈسٹری میں داخل ہوئے۔ 1947 میں فلم جگنو میں نور جہاں کے ساتھ دکھائی دیے، جس نے باکس آفس پر دھوم مچا دی۔ اس کے بعد وہ 1948 میں فلم شہید اور میلہ میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ دونوں فلمیں بھی بہت ہٹ رہیں۔ 1949 میں بننے والی فلم انداز ان کے کیریئر کے لیے عروج کا باعث بنی، جس میں وہ راج کپور اور نرگس کے ساتھ دکھائی دیے۔ اسی سال ان کی فلم شبنم بھی باکس آفس پر کامیاب رہی۔ ان کے کرداروں کی وجہ سے انہیں ٹریجڈی کنگ کہا جاتا ہے۔ دلیپ کمار وہ پہلے اداکار تھے جنہیں فلم داغ کے لیے فلم فیئر بیسٹ ایکٹر ایوارڈ کے لیے نوازا گیا۔ انہوں نے یہ ایوارڈ 1، 2 یا 3 بار نہیں بلکہ 7 بار اپنے نام کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے فلم شکتی، مشال، کرما، سوداگر اور کلا میں بھی مرکزی کردار ادا کیے۔ دلیپ کمار نے 5 دہائیوں میں 65 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ فلم ترانہ کی شوٹنگ کے دوران اداکارہ مدھو بالا کو دل دے بیٹھے، لیکن پھر اختلافات کی وجہ سے راہیں جدا کر لیں۔ 1986 میں خود سے 20 سال چھوٹی لڑکی اداکارہ سائرہ بانو سے شادی کی، جو مرتے دم تک ان کی جیون ساتھی رہیں۔ 1981 میں حیدرآباد کی اسما صاحبہ سے خفیہ شادی کی، جو ناکام رہی اور 1983 میں شادی ختم ہو گئی۔ دلیپ کمار اسما سے شادی کو اپنی سنگین غلطی قرار دیتے تھے۔ انہیں اپنی دونوں بیویوں سے ہی اولاد نصیب نہیں ہوئی۔ ان کو بھارتی فلم کے سب سے بڑے اعزاز دادا صاحب پھالکے سے بھی نوازا گیا، جبکہ انہیں پاکستانی حکومت کی طرف سے 1998 میں نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ اداکار دلیپ کمار کے فلمی سفر کے آغاز سے لے کر کئی بڑے ریکارڈ توڑنے تک مندرجہ ذیل 6 بڑے حقائق ایسے ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان کا اصل نام دلیپ کمار نہیں بلکہ محمد یوسف خان تھا۔ مشہور ہندی مصنف چرن ورما نے انہیں دلیپ کمار کا نام دیا۔ دوسرا یہ کہ دلیپ کمار کو متعدد زبانیں بولنے پر عبور حاصل تھا، جن میں پشتو، ہندکو، اردو، ہندی اور انگریزی زبانیں شامل ہیں۔ وہ جب اپنے آبائی شہر پشاور گئے تو انہوں نے وہاں موجود اپنے مداحوں سے ہندکو میں بات کی۔ تیسرا ان کی مشہور فلم مغل اعظم کو 2004 اور نیا دور کو 2008 میں رنگین تصویر میں دوبارہ ریلیز کیا گیا۔
चौथा, दिलीप कुमार के पास मुसलसल 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड मौजूद है। वो 1955, 56 और 57 में लगातार 3 बार ये अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे। इनके बाद आज तक ये कारनामा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कोई और अदाकार सर अंजाम नहीं दे सका। पांचवी दिलचस्प बात यह है कि दिलीप कुमार अपनी अहलिया सायरा बानो के कहने के मुताबिक खाना खाते थे। छठी और आखिरी बात यह है कि उन्होंने 99 साल की उम्र में माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपना पहला ट्वीट किया, जो अपने तौर पर एक मुनफरद आजाद समझा जाता है। सायरा बानो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी की वजह से तो जानी जाती हैं, लेकिन इनकी दूसरी शनाख्त दिलीप कुमार की बीवी होना था। खास तौर पर पिछले कुछ अरसे से जिस तरह उन्होंने अपने शोहर की देखभाल की। भारतीय मीडिया के मुताबिक जब अजीम अदाकार की मौत की तस्दीक की गई तो सायरा बानो ने इंतहाई दुख का इजहार करते हुए कहा कि खुदा ने मुझसे मेरे जीने की वजह छीन ली। दिलीप कुमार मेरे जीने का सहारा थे, उनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। इनकी मौत पर दुनिया भर में मौजूद उनके करोड़ों फैंस ने इंतहाई अफसोस और रंजो अलम का इजहार किया। पाकिस्तान से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनकी मौत पर अपने ट्विटर पैगाम में उन्हें ज़बरदस्त खराजे अकीदत पेश करते हुए लिखा कि शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल मंसूबे के लिए उनकी मदद और फराख दिली को फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका मजीद कहना था कि मेरी उम्र की नस्ल के लिए दिलीप कुमार एक अजीम और वर्सटाइल अदाकार थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने उनकी वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। दिलीप कुमार को मुंबई में सरकारी आज़ाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। दोस्तों, वीडियो के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।